الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقرأوا ما تيسر من القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، ناظرین اور میری ماں اور بہنیں اور اسلامی بھائیوں، آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر محبوس ہیں اور اپنی عبادتیں، نماز جیسی مقدس عبادت بھی گھروں کے ادا کر رہے ہیں. رمضان مبارک کی آمد ہے. اس رمضان مبارک کے اندر نماز تراویح کا مسئلہ سامنے ہے کہ اس مرتبہ مسجد کے اندر بھی نماز تراویح ادا کرنا مشکل ہے. اس لیے لوگ گھروں کے اندر نماز تراویح ادا کریں گے. اب نماز تراویح پڑھنے کے اندر ہر جگہ ہر گھر کے اندر حفاظ کرام ہیں نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن دیکھ کر نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آج اسی سوال کا جواب لے کر کے ہم بیٹھے ہیں. دیکھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ آیا ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر قرآن دیکھ کر نماز تراویح کے اندر پڑھنا درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ دیکھیے حضرات گرامی، نماز تراویح بھی ایک اہم عبادت ہے، اور عبادت کے اندر جتنا زیادہ خشوع خضوع پیدا ہو اتنا ہی زیادہ پسندیدہ، اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے. ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی آدمی قرآن مجید دیکھ کر پڑھتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے. اگر وہ حافظ ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ اس کا پڑھنا اس کے حفظ کی طرف منسوب ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہے. صرف اس کی نگاہ قرآن میں پڑھ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی یادداشت سے قرآن پڑھ رہا ہے. جیسا کہ اندر کتب فقہ حنفی کے مختلف کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے. جیسے بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 236، بحر الراق جلد 2 صفحہ 10، تبیین الحقائق جلد 1 صفحہ 159 وغیرہ. دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ حافظ نہیں ہے. ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ قرآن دیکھ کر نماز تراویح پڑھتا ہے تو فقہ حنفی کی روح سے راجح قول کے مطابق اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہی امام حنیفہ علیہ رحمہ کا قول ہے. صاحبین کا گو کہ امام صاحب سے اختلاف ہے، ان کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اصول افتاء کی روح سے عبادات کے باب میں امام حنیفہ کے قول فتویٰ دیا جاتا ہے. اس لیے مشائخ احناف نے امام حنیفہ کے قول فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ اگر قرآن دیکھ کر پڑھنے والا حافظ نہیں ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. فساد کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لینا، پھر رکھنا، پھر سنبھالنا ایک عمل کثیر لازم آئے گا، اور عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو قرآن لے کر پڑھے گا
جہاں وہ نماز جو قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھے گا، جہاں نماز خشوع خضوع جاتا رہے گا، اس کی روح جاتی رہے گی، وہیں عمل کثیر ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، یہ تعلیم و تعلم کے حکم ہو جائے گا۔ اگر مانتے عمل کثیر نہ بھی ہو تو جو اصل دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعلیم و تعلم کے قبیل سے ہوگا، یعنی سیکھنا سکھانا ہوگا۔ نماز پڑھنے والا شخص خارج نماز سے باہر قرآن سے وہ سیکھ رہا ہے، گویا کہ قرآن جو دفتین کے اندر ہے، جو موجود ہے، اس میں وہ دیکھ رہا ہے اور وہ معلم ہے، اور نماز پڑھنے والا متعلم ہوا۔ اور تعلیم و تعلم یہ انسانی کلام میں سے ہے، اور انسانی کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے نماز فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیے بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 133۔ اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام حنیفہ علیہ رحمہ کی صلاح کی تائید حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قول و اثر سے ہوتا ہے۔ حضرت عبد العباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس فی المصحف کنز الامال فصل فی آداب الامام، حدیث نمبر 22837۔ حضرت المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو اس بات سے روکا ہے کہ تم مصحف میں دیکھ کر کے امامت کو، تم لوگوں کی امامت مصحف میں دیکھ کر کرو، اس بات سے انہوں نے روکا ہے۔ اگر غور کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ سورہ مزمل کی آیت ہے، آیت نمبر 73۔ جو کچھ ہی تمہارے پاس قرآن ہے پڑھو اور نماز قائم کرو۔ اس آیت پاک سے معلوم ہو رہا ہے جو کچھ تمہیں یاد ہے اس کو لے کر تم نماز میں پڑھو، نہ کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھو۔ اسی طرح سے حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز میں ان سے بھول ہو جاتی ہے اور صحیح طور پر نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ارجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو، تم نماز پڑھی نہیں ہے۔ اسی طرح بار بار لوٹائے جانے کے بعد اس صحابی رسول آخر میں کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے اچھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کیسے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت للصلاة فکبر ثم اقرأ ما تأثر معك من القرآن، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر تحریمہ کرو، پھر قرآن جو کچھ ہی تمہارے پاس ہے یا جو کچھ تمہیں یاد ہے اس کو پڑھ کر نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن دیکھ کر پڑھو تو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ جو کچھ تمہیں یاد ہے، جو کچھ تمہیں یاد ہے تمہاری یادداشت میں ہے اس کو سامنے رکھ کر کہ جو ہے تم قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، یعنی گویا کہ قرآن اٹھا کر دیکھ کر تم نماز پڑھو۔ اس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زبانی ہی نماز کے اندر قرآن پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر دیکھ کر کوئی نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی، جیسا کہ ان دلائل کے ذریعے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ دیکھا جائے اگر دیکھ کر قرآن کو آدمی پڑھتا ہے تو اس طرح کے رواج اگر پڑھ جائے گا تو آگے چل کے حفظ قرآن کا جو ماحول ہے وہ ماحول جاتا رہے گا۔
وہ ماحول متاثر ہوگا اور لوگ حفظ قرآن کا توجہ کم دیں گے اور صورتیں یاد کرنے چھوڑ دیں گے۔ نتیجہ ہوگا کہ عام فرضوں کے اندر بھی لوگ دیکھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس مصلحت کے پیش نظر بھی دیکھا جائے تو نماز کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھنے کی ذات حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو فتوے کی روح سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ احناف کے اندر راجح مذہب یہی ہے، اور یہ راجح مذہب قرآن کی آیت حدیث پاک سے مؤید ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہی واضح رہنا چاہیے، اگر کسی آدمی نے جو حافظ نہیں ہے، جو حافظ وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ کم سے کم ایک پوری آیت اگر دیکھ کر پڑھ لیتا ہے تو راجح قول کے مطابق اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک آیت قرآن میں دیکھ کر پڑھ لیتا ہے یا اس سے زیادہ اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ایک آیت سے کم اگر پڑھا اور بقیہ وہ زبانی پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، یہی راجح قول ہے۔ آپ مزید تفصیل کے لیے ان کتابوں کی طرف مراجعت فرمائیں۔ دیکھیے کبیری صفحہ 424، بدائع السنہ جلد 1 صفحہ 236، البحر الراق جلد 2 صفحہ 10، تبیین الحقائق جلد 1 صفحہ 159، فتح القدیر عنایہ جلد 1 صفحہ 351، در مختار رد المحتاج جلد 1 صفحہ 624۔ ان جگہوں پر آپ کو مزید تفصیلات اور مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری میں آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آگے بڑھائیں۔ اگر آپ آگے بڑھاتے ہیں ثواب کی نیت سے تو آپ ہمارے ساتھ ثواب برابر شریک ہوں گے، اور نیک کاموں پر تعاون مدد کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تعاون البر والتقوی، اور حدیث شریف میں آیا الدال الخیر کفاعلہ، لہذا نیک نیتی اور ثواب کے ارادے سے آپ زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ صحیح بات دوسروں تک پہنچ سکے اور وہ صحیح طریقے پر اپنی بات ادا کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔